کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے آسمانوں والا، یعنی ذی المعارج آسمانوں والا رب، بعض نے کہا سیڑھیوں والا رب، بعض نے کہا راستوں والا رب۔ تو ہر طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے۔ جو بھی آسمانوں میں راستے ہیں جو فرشتوں کو جنات کو یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو معارج کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے من اللہ، یہ عذاب جو واقع ہوگا اس اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو راستوں والا رب ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی جبریل۔ روح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو روح کیوں کہا گیا ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، کہ روح جو ہماری باڈی میں ہوتی ہے وہ ہماری مادی زندگی کا سبب بنتی ہے، اور جبریل علیہ السلام وہی لایا کرتے تھے جو انسانوں کی روحانی زندگی کا سبب بنی ہے، جو وہی، تو اس لیے ان کو روح کہا گیا ہے۔ تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں، والروح، اور روح بھی، یعنی ان راستوں پہ فرشتے اور روح، یعنی جبریل علیہ السلام، اور روح سے انسانی روح بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ جب بھی ہم مرتے ہیں تو ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ فی یوم الیہ، یہ اس اللہ کی طرف چڑھتی ہے روح بھی اور فرشتے بھی۔ فی یوم، یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے، فی یوم کا تعلق ہے بعذاب واقع سے، واقع سے، کہ یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 50,000 کو کہتے ہیں، 50 50 کو، 1000 کو، تو عربی میں عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ الف کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی 1000 کے 50، تو 1000 کے جب آپ 50 لیں گے تو 1000 کو جب آپ 50 مرتبہ لیں گے تو وہ 50,000 بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایسے دن میں یہ عذاب واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگی اس دن کی مقدار، یعنی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبرا جمیلا، صبر جمیل۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں زبان سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ جب انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا تو صبر کرتا ہے، لیکن زبان سے اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، تھوڑی بہت اپنی پریشانی ظاہر کر دیتا ہے، اور صبر جمیل کا مطلب زبان سے بھی آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو صبر کے منافی ہو، تو یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، یعنی سمجھتے ہیں اس عذاب کو، بعیداً کہ بہت دور ہے یہ۔ وَنَرَاهُ، نرا اصل میں نر ایو، نسمعو کی طرح جو پڑھا جاتا ہے نراہو، اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کو قریباً، بہت قریب۔ یوم تکون السماء، جس دن ہو جائے گا آسمان، کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ مہل کا لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، یہ قرآن میں آ چکا ہے سورہ قاف میں، تو کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ یغلی فی البطون کا غلی الحمیم ہے نا سورہ قاف میں، یا 26ویں پارے میں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے پوری طرح۔ تو کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہاں پر مفسرین کہ اس سے مراد ہے آسمان کی رنگت، یعنی جب ہم اوپر کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے تیل کی تلچھٹ سرخی، تیز سرخ ہوتی ہے جلنے کی وجہ سے، اور سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی سیاہی کی طرف اس کا رنگ جا رہا ہوتا ہے۔ تو تیل بہت تیز گرم ہوتا ہے نا، کیسا سرخ ہوتا ہے، تو اس کو ہم تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں، جو بالکل آخر میں رہ جاتی ہے، انتہائی گرم ہوگی پک پک کے۔ تو ایسا آسمان کا رنگ ایسے شدت گرمی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کی دھنی کی طرح۔ عہن کہتے ہیں دھنی ہوئی روئی، روئی کو جب ایسے ایسے کیا جاتا ہے دھاگے واگے بنانے کے لیے، اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے، وہ دھنی ہوئی روئی۔ ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست نہیں پوچھے گا کسی گہرے دوست کو، اس کا خیال نہیں کرے گا۔ یبصرونہم، بصرہ یبصرو کا معنی دیکھنا، بصرہ یبصرو کا معنی دکھانا، باب تفعیل میں جب جائے گا تو معنی دکھانا، تو یبصرون فعل مجہول ہے، یہ سب دکھائے جائیں گے، یعنی دکھایا جائے گا ان کو، ہم وہ لوگ، یعنی دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، دوست ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ میدان حشر میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کوئی نظر ہی نہ آ رہا، تو اس کے باوجود کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار تم نے مجھے اس مصیبت میں پوچھا کیوں نہیں، تو وہ اگلا کہے گا بھائی مجھے کیا پتا، میں تمہیں دیکھ تھوڑی رہا تھا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے پھر بھی نہیں پوچھیں گے، سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ یبصرونہم، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، ود یود، سمع یسمع کی طرح سے میں تھا، ودید یودد،
یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، لو یفتدی کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، یومئذ کا مطلب بار بار بتا چکا ہوں، اذن جب ایسا ہوگا، جس دن ایسا ہوگا اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے، ببنیہ اپنے بیٹے کو، افتدا ببنیہ، فدیے کے بعد با آتا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کا مطلب فدیے میں دے دینا، با جس لفظ پہ داخل ہو اس چیز کو فدیے میں دے دینا، کس چیز کے بدلے میں؟ من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں جس دن ایسا ہوگا، یعنی جس دن یہ ہولناکیاں واقع ہوں گی کہ کوئی دوست کو نہیں پوچھے گا، اس دن کے عذاب کے بدلے میں انسان چاہے گا، کافر چاہے گا اپنے بیٹے کو دے دے، یعنی عذاب کے بدلے میں بیٹے کو دے دے، بیٹا لے لو عذاب مجھ سے دور کر دو، یعنی عذاب کو چھڑانے کی جو قیمت دے گا نا وہ اتنی بھاری قیمت ہوگی کہ اپنا بیٹا دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا کہ میرے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ یود المجرم، مجرم یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی کاش کے، یفتدی من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، اذن کا مطلب جس دن ایسا ہوگا، جس دن قیامت کا عذاب واقع ہوگا، اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ اور اپنی صاحبہ یعنی بیوی کو، صاحبہ جو ساتھ رہتی ہے، یعنی بیٹا بھی لے لو مجھ سے، بیوی بھی لے لو، وأخیہ اپنے بھائی کو بھی، جو رشتہ دار میرے بدلے میں جہنم میں ڈال سکتے ہو ڈال دو، مجھے بچا لو جہنم سے۔ وفصیلتہ التی، فصیلہ خاندان کو کہتے ہیں، اور میرا خاندان یعنی اپنے خاندان کو بھی فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، التی وہ خاندان، تؤویہ آوا یووی ایواء، اکرامن کی طرح، آوا اصل میں تھا اوایا، اکرما پڑھا جاتا ہے آوا، اور یؤوی اصل میں تھا یؤویو، یکرمو کی طرح، اس کا معنی ٹھکانہ دینا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، مأوا۔ تو کیا قرآن نے کہا وفصیلتہ التی، اور فدیے میں دینا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ کاش فدیے میں دے دیے جائے میرا خاندان، وفصیلتہ اس کا خاندان، التی وہ خاندان، تؤویہ جس نے اس کو ٹھکانہ دیا تھا دنیا میں، اتنا قریبی خاندان تھا جس کی وجہ سے یہ پلا بڑا، اور یہ چاہے گا یہ خاندان بھی عذاب میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ اللہ ہاں ومن فی الارض جمیعا، اور جو مخلوق بھی ہے زمین میں، جمیعا تمام کی تمام، یہ تمام کی تمام مخلوق کو وہ فدیے میں دینا چاہے گا، سب کچھ لے لو لیکن میری جان چھڑا دو۔ ثم ینجیہ، یعنی وہ چاہے گا کہ یہ سب کچھ فدیہ میں دے دیا جائے، ثم پھر ینجیہ یہ فدیے میں دے ڈالنا اس کو نجات دے، یعنی کافر کی تمنا کیا ہوگی کہ اس عذاب کے بدلے میں فدیے میں میرا بیٹا لے لو، بیوی لے لو، بھائی لے لو، خاندان لے لو جس نے اس کافر کو ٹھکانہ دیا تھا، اور جو مخلوق زمین میں ہے، جو دولت مخلوق سب کچھ لے لو، ثم ینجیہ پھر ینجی، انجا ینجی انجاءن نجات دینا، پھر یہ سب کچھ یعنی یہ سارا فدیہ جو اتنی جس کی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے، یہ فدیے کا عمل ینجیہ اس کافر کو نجات دے دے کسی طریقے سے، وہ یہ چاہے گا کافر۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا لظا، وہ جہنم کی آگ ایک انگارہ ہے، لظا کہتے ہیں جو بھڑکتی بھی آگ ہوتی ہے نا، انگارہ نہیں یعنی بھڑکتی بھی آگ، لظا شرارہ جسے کہا جاتا ہے، ایک بھڑکتا ہوا شعلہ۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی فدیے میں دے کے اب تیری جان نہیں، فدیے میں تو کچھ بھی دے دے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ انہا لظا، یہ جہنم کی آگ ایک بھڑکتی بھی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، نازع کا معنی کھینچنا، نزاع ینزع کھینچنا، سورہ والنازعات میں ہے نا، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غرق ہو کر کھینچتے ہیں یعنی روح کو۔ تو نزع کا معنی، نزع کا عالم نہیں ہوتا، آپ نے سنا ہوگا اردو میں یہ لفظ کہ نزع کے عالم میں ہے، یعنی اس کی روح کھینچ رہی ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، تو نازع کھینچنے والا، نزاع، نزاع کہتے ہیں صیغہ مبالغہ فعال کے وزن پر، جیسے فاعل کام کرنے والا، فعال کر گزرنے والا، تو نزاع کھینچ ڈالنے والی، نازع نہیں ہے بلکہ مبالغہ کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، اور مؤنث کا صیغہ کیونکہ عربی میں آگ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ آگ جو ہے، یہ جہنم جو ہے، یہ شعلہ ہے، انگارہ ہے، شعلہ ہے، نزاعتن یہ کھینچ ڈالنے والی ہے، للشوا کھال کو، شوا کھال کو کہتے ہیں، کھال ادھیڑ دے گی، تدعو یہ آگ پکارتی ہے، من ہر اس شخص کو، ادبرا
جو اپنی پیٹھ پھیرتا ہے، وتولا اور منہ موڑتا ہے. ادبار کا معنی پشت دکھانا، اور وتولا کا معنی ویسے ہی اعراض کرنا. تو ہر اس شخص کو اپنی طرف بلاتی ہے جو اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف پشت دکھاتا ہے اور اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹتا ہے. وجمع اور جمع کرتا ہے، فاوعى پھر اسے محفوظ کرتا ہے، یعنی مال، مراد مال جمع کرنا ہے کہ بس دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے، جمع کرے گا اور اس کو محفوظ کر کر کے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، بیٹھ محفوظ کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت، یہ دنیا میں مست ہے، یہ اس سے کنایا ہے ایسے ہی. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا، خلقہ پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا کم ہمت. اس کا ترجمہ جلد باز سے بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. ہلو یعنی کم ہمت آدمی صبر نہیں کرتا، بس فوراً جو سمجھ میں آتا ہے یعنی اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر، جب اس کو چھوتی ہے کوئی مصیبت، مسا یمسو چھونا، جب اس کو شر چھوتا ہے تو جزوعا وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. جزوع جزا فضا کرنے والا، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ جزا فضا، یعنی حد سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ. ایک تو پریشانی میں اظہار کرنا پریشانی کا اور پریشان ہونا، یہ تو نیچرل ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ جزو بن جاتا ہے، جزا فضا، ذرا سی پریشانی آئے گی بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دے گا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے یعنی خوشیوں کی حالت میں ہوتا ہے، منوعا تو منوع بن جاتا ہے. مانع کا معنی روکنا، منوع مبالغہ ہے، بہت زیادہ روکنے والا، یعنی حد اعتدال سے زیادہ کنجوس بن جاتا ہے. جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی نہیں کرتا، یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے تو کنجوسی، اور جب غم ہوتے ہیں تو بے صبری. الا المصلین، سوائے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات، بری صفات نہیں ہوتی، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ جلد باز نہیں ہوتے. الذین هم علی صلاتہم، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دائمون، پابندی کرنے والے ہیں. دائم کا معنی کنٹینیوسلی کسی کام کو کرنا، دوام اسی کو کہتے ہیں نا، اس کے دوام نہیں ہے اس دنیا کو، یعنی یہ باقی نہیں رہے گی. تو وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں. والذین فی اموالہم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے، معلوم حق ہے. معلوم کا مطلب متعین حق ہے ان کے مالوں میں، اور طے شدہ حق ہے. جو چیز یقینی طے شدہ ہوتی ہے وہ علم میں ہوتی ہے، علم یقینی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی یقینی حق ہے ان کے مالوں میں. اس کے لیے للسائلی، مانگنے والوں کے لیے بھی، والمحروم، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں مانگتے، جو عام محروم لوگ ہیں. یعنی محروم کی دو قسمیں ہیں، ایک مانگنے والا اور ایک نہ مانگنے والا. تو جو مانگنے والا تھا اس کو اللہ نے سائل سے تعبیر کیا، جو نہیں مانگنے والا تھا اس کے لیے سائل کا لفظ نہیں لگایا. وہ جو بغیر مانگے آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ محروم ہے، تو ان لوگوں کا حق ہوتا ہے ان لوگوں کے مال میں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے گھبراتے ہیں. اشفق یشفق، اشفاقا کا معنی گھبرانا، شفیق یشفق، شفقا کا معنی بھی گھبرانا ہوتا ہے. شفقتن کا معنی شفقت کرنا، اور شفقن کا معنی گھبرانا. تو مشفق گھبرانے والے کو بھی کہتے ہیں، باب افعال سے بھی معنی آتا ہے. اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے. دیکھیں امن کسے کہتے ہیں؟ امن کو کہتے ہیں خوف کی ضد، خوف کی اپوزٹ ہے امن. تو مأمون وہ جو امن میں ہو، جس کو امن دے دیا گیا ہو. آپ امن دینے والے ہیں، جس کو امن دیں گے وہ مأمون ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربہم غیر مأمون، تیرے رب کا جو عذاب ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان بے خوف ہو جائے، امن میں آ جائے، نہ وہ غیر معمون ہے، اس کا خطرہ ہر وقت لگا رہے گا. تو ایمان والے لوگ کو ہر وقت اللہ کے عذاب کا ان کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی آخرت کے دن کے جو عذاب ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں وہ عذاب نہ ہو جائے. آسان ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ان عذاب ربہم غیر معمون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا.
والذین هم لفروجہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا اس مخلوق کے جن کو ان کے دائیں ہاتھ، جن کے اس کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہ کنایا ہے باندی سے، جو شرعی لونڈی شرعی باندی ہو، جس کو شریعت نے باندی قرار دی ہو، آج کل وہ نہیں ہوتی، تو اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس یہ لوگ، یہ غیر ملومین، ملوم جس کو ملامت کی جائے، لائم ملامت کرنے والا، ملوم اصل میں تھا ملوم مقتول مضروب کی طرح، جس کو ملامت کی جائے، اور اس کی جمع آتی ہے ملومونہ اور ملومینہ، اور غیر ملومین جس کو ملامت نہ کی جا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے ازواج اور باندیوں پر اکتفا کرتے ہیں، یہ لوگ ملامت کے لائق نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پس جو شخص، من ابتغا اصل میں تھا من ابتغا، جو بھی تلاش کرے گا، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا، چاہنا۔ باغی عربی میں خوب سمجھ لیں، صرف باغی کو نہیں کہتے جو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرے، باغی چاہنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز چاہ رہا ہو، کسی بھی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو، اس کو بھی باغی کہا جاتا ہے۔ یہ تو بعد میں ٹرم بن گئی، اصطلاح بن گئی باغی، ہر باغی کو کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی آپ جائز بھی مطالبہ ہو آپ کا، اس کو بھی عربی میں باغی کہا جائے گا۔ یبتغونا، باغی صحیح آتا ہے یبتغونا، یعنی باب افتعال بھی آتا ہے، فعل یفعل بھی آتا ہے، تو چاہت کے معنی میں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا باغی جماعت قتل کرے گی، اس کا لازمی ترجمہ یہ کرنا کہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت والی جماعت، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا۔ تو باغی کا مطلب چاہنے والی، صحیح بھی مطلب ہو سکتا ہے جو عثمان کے قتل کا مطالبہ کریں گے، جو چاہتے ہیں، کوئی مطالبہ ہوگا جس کو وہ چاہ رہے ہوں گے۔ تو قرآن کے الفاظ کو ٹرمز اصطلاحات کی طرح سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی عربی میں جو لفظ جس کا جو مطلب تھا اس کو اس طرح سے سمجھا جائے گا۔ بہت سے الفاظ اس زمانے میں ٹرمز نہیں تھے، اصطلاحات نہیں تھی، بعد میں اصطلاح بن گئی، تو وہ بات کی اصطلاح ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بات کی اصطلاح کو ہم سامنے رکھ کر حدیث اور قرآن کا اسی اصطلاح کو سامنے رکھ کے ہم ترجمہ کریں۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، بس جو بھی متلاشی ہوگا وراء ذالک، اس کے علاوہ کا، وراء کہتے ہیں ما وراء جو ہوتا ہے نا اس کے ہٹ کے، کہتے ہیں یہ چیز ما وراء العقل ہے، اصل میں یہ لفظ ہے ما وراء العقل، وراء اس میں ظرف ہے نا تو اس پہ نصب آئے گا، پیش نہیں آئے گا، تو لیکن خیر اردو میں ما وراء العقل کہہ دیتے ہیں۔ تو ما وراء یعنی وراء پردہ، تو عقل کے اوپر کی چیز، یعنی عقل اس سے گویا پردے میں ہے۔ تو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو بھی اس کے علاوہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہاتھ سے اشارے کے وقت، اس کے علاوہ یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ عادون اصل میں عادیین تھا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کے لیے، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کے لیے، راعون، رعایت کرنے والے۔ راعون اصل میں راعیون تھا، راعی رعایت کرنے والا۔ اردو میں بھی الگ استعمال ہوتا ہے، یار کچھ رعایت کرو، یعنی کچھ خیال کرو، یعنی اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں، ان میں امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ مطلب۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں یعنی گواہیوں کو سیدھا سیدھا ادا کرتے ہیں۔ قائمون، قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو نا، تو جو آدمی کھڑا ہوتا ہے بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو شہادت میں قائم ہے کا مطلب شہادت کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس میں گڑبڑ نہیں کرتے، پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظ یحافظ، محافظا حفاظت کرنا۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو باغات میں مکرمون، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما للذین کفروا، اصل میں یہ للذین تھا، ما کا مطلب کیا ہے، کیا چیز ہے، للذین کفروا